بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 کے اول کی مثالوں کے بعد اب ہم 12 کا اول دیکھتے ہیں۔ 12 کا اول 13 تک اس کی مثال میت کے ورثاء کے اندر زوجہ، اختان اور اخت لأم ہے۔ زوجہ کو چوتھائی ملے گا، اختان کو 2/3 ملے گا، اخت لأم کو 1/6 حصہ ملے گا۔ اور ضابطے کے مطابق جب ربع دوسرے طائفے کے بعد حصوں کے ساتھ مل جائے تو مسئلے کی ابتدا 12 سے ہوتی ہے۔ 12 کا ربع 3 بنتا ہے، 12 کا 2/3 8 بنتا ہے، 12 کا سدس 2 بنتا ہے۔ اب ہم نے ورثاء کے حصے جمع کرتے ہیں، 2 اور 8 10، 10 اور 3 13، تو یہ بھی مسئلہ اول والا ہو گیا۔ اسی طرح 12 کا اول 15 تک بھی ہو سکتا ہے۔ میت کے ورثاء کے اندر زوجہ، اختان یعنی حقیقی 2 بہنیں، اختان لأم، ماں شریک 2 بہنیں، تو یہاں پر بھی ربع دوسرے طائفے کے بعد حصوں کے ساتھ مل گیا ہے، مسئلے کی ابتدا 12 سے ہوگی۔ 12 کا چوتھائی 3 بنتا ہے، 12 کا 2 ثلث 8 بنتا ہے، اس طرح 12 کا ثلث وہ 4 بنتا ہے۔ اب ہم ورثاء کے حصوں کو جمع کرتے ہیں، 4 اور 8 12، 12 اور 3 15، تو یہ 12 کا اول 15 تک ہو گیا۔ اسی طرح 12 کا اول 17 تک بھی ہو سکتا ہے۔ میت کے ورثاء کے اندر زوجہ، اختان، اختان لأم اور ام ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح ربع دوسرے حصے کے ساتھ ملا ہے تو مسئلے کی ابتدا 12 سے کریں گے۔ 12 کا ربع 3 بنتا ہے، 12 کا 2 ثلث 8 بنتا ہے، 12 کا 1 ثلث 4 بنتا ہے، اور 12 کا سدس 2 بنتا ہے۔ حصص کو جمع کرتے ہیں، 2 4 6 6 اور 8 14، 14 اور 3 17، تو یہ اول ہو گیا 17 تک۔ اب ہم 24 کا اول دیکھتے ہیں کہ جس کی ایک ہی صورت ہے کہ 27 تک ہوتا ہے۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ میت کے ورثاء کے اندر زوجہ، بنتان، اب اور ام۔ زوجہ کو اولاد کے ہوتے ہوئے 8واں حصہ ملتا ہے، بنتان کو 2/3 ملے گا، اور اب اور ام ان دونوں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ تو یہاں پر ثمن دوسرے طائفے کے بعد حصوں کے ساتھ مل گیا ہے تو مسئلے کی ابتدا ہم 24 سے کریں گے ضابطے کے مطابق۔ تو 24 کا 8واں حصہ 3 بنتا ہے، اور 24 کا 2 ثلث 16 بنتا ہے، اور 24 کا سدس 4 بنتا ہے، ام کا بھی 4 ہو جائے گا۔ اب ہم حصص کو جمع کرتے ہیں، 4 اور 4 8، 8 اور 16 24، 24 اور 3 27، تو یہ 24 کا اول 27 تک ہو گیا۔ اس مسئلے کو مسئلہ منبریہ کہتے ہیں۔ اس کا نام اس وجہ سے مسئلہ منبریہ پڑا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کوفہ پر خطبہ دے رہے تھے، تو خطبے کے دوران کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میت کے ورثاء میں زوجہ، بنتان، اب اور ام ہے، تو اب ہم اس کو کس طرح تقسیم کریں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ زوجہ کو 8واں ملے گا، بنتان کو 2/3 ملے گا، اب اور ام کو 1/6 حصہ دیں گے۔ تو سوال کرنے والے نے پھر کہا کہ جی اس طرح تو زوجہ کا ثمن ہے، وہ تو اس کو پورا نہیں ملتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جواب دیا کہ عورت کا ثمن اب وہ تسع ہو جائے گا،
یعنی کہ بجائے 8ویں حصے کے اب اس کو 9واں حصہ ملے گا، کیونکہ 3 جو ہے وہ 27 کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا تیزی سے جواب دیا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور یہ جواب دے کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنے خطبے کے اندر مشغول ہو گئے۔ 24 کا اول 27 تک یہ جمہور کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قاعدہ ہے کہ محروم یہ حجب حرمان تو نہیں کرتا لیکن حجب نقصان کرتا ہے، تو ان کی اسی قاعدے کی بنا پر ان کے ہاں 24 کا اول 31 بھی آتا ہے، جس کی صورت یہ آپ کے سامنے ہے کہ میت کے ورثاء کے اندر زوجہ، اختان یعنی 2 حقیقی بہنیں، اختان لام، ماں شریک 2 بہنیں، ابن کافر، تو ابن کافر تو محروم ہوگا، تو لیکن ان کے ضابطے کے مطابق ابن کافر محروم تو ہوگا لیکن یہ حجب نقصان کرے گا، اور زوجہ کی ویسے تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کو 1/4 ملنا تھا، لیکن حجب نقصان کر رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ضابطے کے مطابق، تو اب زوجہ کو 8واں حصہ ملے گا۔ تو جب 8واں حصہ ملے گا تو اب ہم جب سمن دوسرے طائفے کے حصص کے ساتھ ملا اور ہم نے 24 کے مسئلے سے ابتدا کی، تو 24 کا سمن 3 ہو گیا، 24 کا سدس 4 ہو جائے گا، اور 24 کے 2 تہائیاں 16 ہو جائیں گی، 24 کی 1 تہائی 8 ہو جائے گی۔ تو اب جب ہم ورثاء کے حصص کو جمع کرتے ہیں 16 اور 8 24، 24 اور 4 28، 28 اور 3 31، تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ضابطے کے مطابق اول 31 تک ہو گیا، جبکہ یہی صورت جمہور کے ضابطے کے مطابق اس طرح تقسیم ہوگی کہ ابن کافر محروم وہ نہ حجب حرمان کرتا ہے نہ حجب نقصان کرتا ہے، تو گویا کہ یہ اس کو معدوم سمجھیں گے، اور زوجہ کو جیسے اولاد نہ ہونے کی صورت میں ربع ملتا ہے اسی طرح ہم اس کو اس مسئلے میں ربع دیں گے۔ تو اب اس صورت میں ہم مسئلے کی ابتدا 12 سے کریں گے، کیونکہ یہاں پر ربع دوسرے طائفے کے بعض حصص کے ساتھ مل گیا۔ تو جب ہم نے 12 سے ابتدا کی تو 12 کا ربع 3 بنتا ہے، اور 12 کا سدس 2 بنتا ہے، اور 12 کی 2 تہائیاں 8 بنتی ہیں، اور 12 کی 1 تہائی 4 بنتے ہیں۔ تو اب جب ہم ان حصص کو جمع کرتے ہیں 4 اور 8 12، 12 اور 2 14، 14 اور 3 17، تو یہ 12 کا اول 17 تک ہو جائے۔ اب ہم اول کو سراجی کی عبارت میں دیکھتے ہیں۔ باب الاول، اول کا باب۔ الاول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه اذا ضاق عن فرض۔ اول یہ ہے کہ مخرج پر اس کے اجزاء میں سے کچھ چیز بڑھ جائے، جب کہ مخرج اپنے حصص سے تنگ پڑ جائے، یعنی کہ ورثاء کے حصص زیادہ ہو جائیں اور مخرج چھوٹا رہ جائے۔ اعلم ان مجموع المخارج 7، جان لو کہ مخارج کا مجموعہ کہ جن سے ہم میراث کے مسئلے کی ابتدا کرتے ہیں وہ 7 ہیں۔ ان 7 میں سے 4 منہا لا تعول، کہ 4 تو وہ ہیں کہ جن کے اندر کبھی اول نہیں ہوتا، وہیا 2 و 3 و 4 و 8، اور وہ
2 3 4 8 ہیں۔ وثلاثۃ منہا قد تعول، اور 3 ان میں سے ہیں کہ ان میں کبھی اول ہو جاتا ہے۔ اما الستہ فإنہا تعول الی 10 وترا وشفعا، بہرحال 6 تو اس کے اندر اول 10 تک ہوتا ہے، وترن و شفعن، طاق اور جفت دونوں طرح۔ وہ اما 12 فہی تعول الی 17 وترن لا شفعن، اور 12 جو ہے اس کا 17 تک اول ہوتا ہے، اور یہ صرف طاق صورت میں ہوتا ہے، جفت میں نہیں ہوتا، یعنی کہ 12 کا اول 13 ہوگا، 15 ہوگا یا 17 ہوگا۔ وہ اما 24 فإنہا تعول الی 27 اولا، اور 24 تو اس کا ایک ہی اول آتا ہے 27 تک۔ کما فی المسألۃ المنبریہ، جیسے کہ مسئلہ منبریہ میں، اور مسئلہ منبریہ یہ کیا تھا؟ وہی امرات و بنتان و ابوان، کہ جس کے اندر میت کے ورثاء میں زوجہ تھی، 2 بیٹیاں تھیں، اور اور اب تھے۔ ولا یزاد علی ھذا، اور 24 کا اول 27 سے بڑھتا نہیں ہے۔ الا عند ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سوائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فإن عنده تعول الی 31، کہ وہ 31 تک اول آتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے وضاحت کر دیا ہے کہ ان کے ہاں ضابطہ ہے کہ محروم حجب حرمان تو نہیں کرتا لیکن حجب نقصان کرتا ہے، تو اس بنا پر ایک صورت کے اندر ان کے ہاں اول 24 کا 31 تک بھی آتا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک محروم نہ حجب حرمان کرتا ہے نہ ہی حجب نقصان کرتا ہے، اس بنا پر ان کے ہاں 24 کا اول 31 تک نہیں آتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔